السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب علم اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستو اگر آپ کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہے تو آپ سب نے عجیب کے بارے میں سنا ہوگا۔ مصر ایک ایسا ملک ہے جو کہ انشیٹ ہسٹری کے معاملے میں سب سے زیادہ فیمس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مصر سے ملنے والے سب سے قدیم اور ان یوزول چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ سبسکرائب کر دیں علی ٹی وی کو اور ساتھ کھڑی بیل کے آئیکن کو دبا دیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5 اینشنٹ سنکن شپ۔ دوستو ایجپٹ کے شہر الیگزینڈرا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ایک جگہ پر ڈیپ سی ڈرائیور اور مجسمہ ساز نے سمندر کی تہہ میں کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ فرانس آرکیٹیکچر نے مل کر اس جگہ پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر ریسرچ کی اور ان کی کھوج نے سب کو حیران کر دیا۔ 64 شپ، 74 اینکر، سونے سے بھرے ہوئے صندوق، ٹوپی پھوٹی عمارتیں، مکانوں کے ٹکڑے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر 16 فٹ لمبے مجسمے بھی موجود تھے۔ یہ تمام چیزیں 1 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھیں، لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ یہاں پر ایک اور ریمارکیبل دریافت کی گئی جو کہ بہت ہی ریئر ایک ملٹری شپ تھا جو کہ 2300 سال پرانا تھا۔ اینشنٹ ایجپٹ لوگ اس کو اپنی جنگوں وغیرہ میں استعمال کرتے تھے۔ میرین کے مطابق ایجپٹ کی سب سے بڑی پورٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک کرافٹ مین شپ تھا، اس کی لمبائی 42 فٹ تھی۔ یہ شپ ابھی تک ویل پریزروڈ تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ اس پورٹ کو سونامی کھا گیا، طوفان کی نظر ہو گیا، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ نمبر 4 لاسٹ گولڈن سٹی۔ دوستو اگر آپ ہسٹری سے لگاؤ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اینشنٹ ایجپٹ کی سب سے بڑی اور امپورٹنٹ دریافت کنگ کٹ کے ٹوم تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اینشنٹ ہسٹری کی دوسری بڑی ڈسکوری کیا تھی؟ یہ اینشنٹ ہسٹری کے ایک ریموٹ ایریا میں واقع ہے اور اینشنٹ ایجپٹ کی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ دریافت ہے۔ اس جگہ کو دا لاسٹ گولڈن سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اصل میں آرکیولوجسٹ یہاں پر کچھ اور دریافت کرنے آئے تھے، لیکن ان کو ریت کے نیچے 3400 سال پرانا ایک شہر مل گیا۔ یہ ایجپٹ کا سب سے بڑا اینشنٹ سٹی تھا۔ ماہرین کو یہاں پر آفیسز، بیکریز، میڈ بیک، ہارسز، روم، برتن، وائن ویسلز کے ڈھکن، اینشنٹ جیولری اور کئی طرح کے ٹولز بھی ملے اور یہاں پر کانچ تیار کرنے والے کارخانے اور ہزاروں مجسموں کا ملبہ بھی دریافت ہوا۔ یہ شہر اتنی اچھی طرح پریزرو تھا کہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ ہی دن پرانا ہے۔ ایون کہ کئی چیزیں ایسی تھیں جو ایسی لگتی کہ کچھ ہی دن پہلے بنائی گئی ہوں۔ یہ دریافت سچ میں بہت ہی امیزنگ تھی۔ 3 سیکرٹس آف سنیکس۔ دوستو یہ جو مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینشنٹ ایجپٹ کے سب سے بڑے عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ مصر کے علاقے غزہ میں موجود ہے۔ قدیم مصریوں کا ماننا ہے کہ یہ کنگ کافون کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس مجسمے کے پیچھے کنگ کافون کی قبر بھی موجود ہے۔ اس مجسمے کی شکل انسان کی ہے لیکن باقی جسم شیر جیسا ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت ہی خوفناک لگتا ہے۔ اس کی لمبائی 240 فٹ اور اونچائی 60 فٹ ہے۔ یہ پورا جسم ایک چٹان پر مشتمل اور اسے کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ 1920 تک آرکیولوجسٹ اس کا صرف سر اور گردن والا حصہ ہی کھوج پائے تھے۔ اس مجسمے کا نچلا حصہ ریت میں دفن تھا، لیکن ایسا اس جگہ کی کھدائی جاری رہی اور آخر کار ماہرین نے انسانی شکل والے مجسمے کا پورا حصہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مصر میں موجود لوکس اینڈ ٹیمپل میں 1300 سے زائد چھوٹے مجسمے موجود۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اینشنٹ ایجپٹ ان کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ مجسمہ 9000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصر کے آباد ہونے سے پہلے یہاں کوئی اور قوم بھی رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجسمہ انہوں نے ہی بنایا ہو، لیکن کوئی بھی جانتا نہیں کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ نمبر 2 ابو سمبل۔ دوستو ابو سمبل مصر کا مشہور ترین شہر تھا اور یہ سوڈان کے بارڈر کے قریب واقع ہے۔ یہاں فرعونیوں نے اپنے دور میں 2 ٹیمپل بنوائے تھے۔ یہ ٹیمپل بڑی بڑی چٹانوں کو چیر کر بنوائے گئے تھے۔ اس میں ایک ٹیمپل 100 فٹ سے بھی زیادہ اونچا ہوگا اور اس ٹیمپل میں فرعون کے 4 مجسمے بنائے گئے تھے۔ ہر مجسمہ تقریباً 65 فٹ تک اونچا ہے۔ اس عجیب و غریب ٹیمپل میں 14 کمرے ہیں۔ ان کمروں کے دیواروں پر بھی کھدائی کے ذریعے فرعون کی تصویریں بنائی گئی تھی۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ دونوں مندر اس زمانے میں 2400 سال کے عرصے میں بنائے گئے تھے۔ ابو سمبل کے انٹرنس گیٹ پر فرعون اور اس کے درباریوں کے مجسمے موجود ہیں۔ اس پورے ٹیمپل کے اندر فرعون کے پورے خاندان کے مجسمے موجود ہیں جنہیں پتھروں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔
فرعون کی تباہی کے بعد یہ جگہ آہستہ آہستہ ریت میں دسنا شروع ہو گئی اور اس کے اندر ان کا نام نشان مٹنا شروع ہو گیا، لیکن 1813 میں پہلی دفعہ ان ٹیمپل کا کوئی حصہ دریافت کیا گیا، لیکن اب یہ مکمل طور پر سامنے آ چکے، ایون کہ اب ایک فیمس وزٹنگ پوائنٹ بن چکی۔ دوستو اس ورلڈ میں بہت سے مذہب ہیں جو بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اینشینٹ ایجپٹ وہ پہلی قوم تھی جو بلی کو اپنا خدا مانتی تھی۔ باسٹٹ وہ بلی تھی جس کو یہ دیوی مانتے تھے، اس کا جسم انسانوں جیسا ہوتا لیکن چہرہ بلیوں جیسا ہوتا تھا۔ آرکیولوجسٹ کو کھدائی کے دوران بلیوں کے بہت سے مجسمے ملے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بلیوں کو بہت زیادہ مقدس مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے، ایون کہ انہوں نے 2000 سال پرانا ٹیمپل بھی دریافت کیا جس میں بلیوں کے بہت سے بت رکھے گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیمپل 3rd سینچری کا ہے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ قدیم مصریوں کو لگتا ہے کہ باسٹٹ بلی ان کی حفاظت کرتی ہے اور انہیں دشمنوں سے بچاتی ہے، اسی نسبت سے وہ تمام بلیوں کو مقدس سمجھتے تھے اور لوگ انہیں فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان کو سونے کے برتنوں میں کھانا اور دودھ وغیرہ دیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اینشینٹ ایجپٹ کیٹ کی ممیز بھی بناتے تھے، بلکہ ان کا باقاعدہ ایک قبرستان بھی بنایا گیا تھا۔ یہ سچ میں بہت ہی عجیب ہیں۔